بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر کے مشہور رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا کو سزائے موت میں بدلنے کی اپیل کی گئی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ میں NIA کی درخواست پر سماعت جاری ہے۔ NIA کی درخواست پر دی گئی یاسین ملک کو سزائے موت دی جائے۔ اس کو اسامہ بن لادن کا ساتھی اور بھارت میں دنگا فساد کروانے کے جرم میں عمر قید کی سزا ہے، لیکن اب NIA اپیل کر رہا ہے کہ اس سزا کو سزائے موت میں بدل دیا جائے۔ یاسین ملک کشمیر کا ایک ایکٹیو رہنما ہیں جو کشمیریوں کی آزادی کے لیے لمبے عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس عرصے میں بہت قربانیاں بھی دی ہیں اور اپنی ساری زندگی اپنے ملک کی خاطر وقف کر دی، لیکن مودی سرکار کی یہ کوشش ہے کہ یاسین ملک کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ مودی سرکار کا یہ الزام ہے کہ یاسین ملک بھارت کو جنگ کرنے کی سازش میں ملوث ہے، کشمیر میں ماحول خراب کرنے اور کشمیریوں کو بھڑکانے کا کام کیا، اور پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر یہ سب یاسین ملک کر رہا ہے اور یہ سب گناہ یاسین ملک نے قبول کیے۔ اس لیے یاسین ملک کو بھارت کا سکون اور ماحول خراب کرنے کے جرم میں عمر قید نہیں بلکہ پھانسی دی جائے۔ اس درخواست پر دہلی ہائی کورٹ نے یاسین ملک کو ایک نوٹس جاری کر دیا ہے جس میں لکھا ہے کہ 4 ہفتے کے اندر جواب دیں۔ اب دیکھیں کہ یاسین ملک اپنا کیا جواب جمع کرواتے ہیں۔ کئی بھارتی رہنما سے اس کی مخالفت بھی کی ہے اور انہوں نے اس اپیل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے عدالت پر عدم اعتماد کرتے ہوئے عالمی برادری انسانی حقوق کی تنظیموں سے مذمت کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یاسین ملک کشمیریوں کی آواز ہے اور ان کا ترجمان ہے، اس آواز کو دبانے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت کا جو عدالتی نظام ہے وہ RSS کے انفلوئنس میں ہے اور مودی سرکار کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے، تو ان عدالتوں پر ہمیں اعتماد نہیں۔ کشمیری حریت رہنماؤں نے بھی یہ کہتے ہوئے یونائیٹڈ نیشن سے اپیل کی ہے کہ وہ اس غیر منصفانہ فیصلے پر مذمت کریں اور ان کی مدد کریں۔ ناظرین، یاسین ملک کشمیریوں کے لیے ایک بااثر شخصیت ہے اور ان کو دبانے کی ہر کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم اس کو ناکام بنا کر رہیں گے۔ کشمیری رہنماؤں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک کشمیری لیڈر کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھارت کو ایک اشتعال انگیز حرکت ہے۔ یاسین ملک کے خلاف یاسین ملک کی اہلیہ نے بیان دیا ہے کہ یاسین ملک کو اگر کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار مودی ہوگا۔ پاکستان حکومت کو بھی اپنے اندرونی اختلافات ختم کر کے کشمیریوں پر توجہ دینی ہوگی۔ مشال ملک نے لاہور پر کانفرنس کلب میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ یاسین ملک کو بھارت میں انسانی حقوق سمیت تمام بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ اگر ان کو کچھ ہوا تو ان کے خونی انقلاب جنم لے گا۔ بھارت اس وقت اندرونی خانہ جنگی کا شکار ہے، اس لیے وہ کشمیریوں کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی حکومت سے اس مسئلے کو حل کرنے کی اپیل کی ہے اور وزارت خارجہ سے ایک سیل بنانے کا کہا تھا کہ اس مسئلے کو جلد از جلد اور توجہ سے حل کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یاسین ملک جب 17 سال کے تھے تب سے انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کر دی تھی اور بے شمار مظالم برداشت کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت بھی ٹارچر سیل میں ہی گزارا ہے، اپنی ساری خوشیاں اپنی مٹی کے لیے قربان کر دی۔ اس شخص کے ساتھ ابھی بھی اتنا ظلم اور اب یہ سزائے موت جیسا ظلم کرنے جا رہے ہیں، تو اس پر پاکستانی حکومت کو بھی ان کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ بھارت 26/11 کا الزام بھی یاسین ملک پر ڈال رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کے ساتھ مل کر یاسین ملک نے 26/11 انجام دیا۔ ان تمام الزامات پر کشمیری رہنما بہت غصے میں ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان سب معاملے کو سیاسی طور پر لیا جا رہا ہے، نہ کہ قانونی طور پر، اس لیے وہ یونائیٹڈ نیشن سے اس پر غور کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ یاسین ملک کی آزادی اور اس کی سزا کو روکنے کے لیے آواز اٹھائیں اور دعا کریں کہ خدا ان کو بھارت سرکار کے شر سے محفوظ رکھے اور کشمیریوں کے حق کے لیے مزید لڑنے کا حوصلہ دیں۔ آمین۔